اسی سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کی بھی عادت کی جا سکتی ہے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے آپ دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت اور وہ چھوٹا بچہ بظاہر کسی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے یہودی، تو کہا عجب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ چنانچہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنتی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے اسی طرح ہم کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ وقت کی کمی ہے، پروگرام آپ کا چل رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ہم تو برابر یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ ان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں جنہوں نے کچھ رچا بسا رکھا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ان بھائیوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس بندے کے دل میں اللہ کے بندوں کی شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو، وہ اللہ کا حقیقی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ بندے کا شکریہ نہیں ادا کر پاتے، اللہ کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ لہذا شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ پروگرام جو رچا بسا، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ میری نظر کئی ایسے بھائیوں پہ پڑی جن کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا تھا، دیکھ لیا۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ، اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائے اور اس کے بعد میں رخصت۔ نبی کریم صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت فی الجنۃ منزلا۔ جس نے کسی بھائی کی تیمارداری کی، بیمار ہے، کتنی فضیلت ہے، اسلام نے ہر چیز میں فضیلت رکھی۔ جس نے کسی بھائی کی عیادت کی، تیمارداری کی، یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کی، اس سے ملاقات کے لیے آیا، جس سے آپ آئے کہ مل بیٹھیں گے، تو پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، ان طبت وطاب ممشاک، تمہیں خوش آمدید اور تمہارا آنا مبارک، وتبوأت فی الجنۃ منزلا، اور جنت میں آپ نے اپنا مقام بنا لیا۔ معمولی سی بات، لیکن اگر دل کی صفائی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ اور لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ ہلکی نہ سمجھیں، یہاں تک کہ آپ اپنے بھائی سے جب ملاقات کریں تو ہنس کر کے ملاقات کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کو ہو سکتا ہے نہ پسند کرے، اس میں اخلاص نہ ہو، کوئی نیک کام، چھوٹا کام بھی آپ نے کر دیا، اللہ کو پسند آ گیا وہ کام، تو وہی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ایک آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس دین کا پابند بنایا، اور اس میں کتاب و سنت سے قریب تر جو منہج ہے، منہج انبیاء کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم سنت کو مانتے ہیں، لیکن وہ اگر اپنی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن کرے اور اس کی تشریح کرے، اس کی تو غلطی کر سکتا ہے، لیکن جیسے قرآن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توضیح و تفسیر کر رہے ہیں، صحابہ نے جیسے دیکھا ویسے اسی کو ماننے کا نام سلفیت ہے، اہل حدیثیت ہے، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ آج دنیا جو سیولائزڈ لوگ ہیں، جو اپنے کو سیولائزڈ کہتے ہیں، اپنے کو ویل نون پرسن کہتے ہیں، اور وہ اسلام میں آ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟
وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو آج وہ اسلام نہ بتائیے جہاں پہ اختلاف ہو گیا، ہم کو تو اختلاف امت سے پہلے والا اسلام بتایا۔ خود میرے پاس آیا ایک شخص پڑھا لکھا اور اس نے کہا آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ پری کنٹروورسیل پیریڈ آف اسلام۔ اسلام یہ اختلاف کا والا اسلام نہیں، وہ پہلے والا اسلام اس کو بتاؤ، پہلے والا وہ اسلام کس کے پاس ہے پہلے بتائیے۔ وہ اسلام آپ کے پاس ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج مشرق و مغرب آپ کا کیا منہج ہے؟ اسے چاہتی ہے یہ بات کے مناہج کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، مرتد ہو گئے، وہ کسی نے کھینچ لیا کہ آپ یہ اس مسلک پہ عمل کریں، کسی نے وہ کہا یہ تو عجیب ہے، یہ تو ہمارے یہاں بھی تھا۔ اس لیے آپ کی جو دعوت مبارک ترین دعوت ہے، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں برکت عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔